الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 32 میں سپارہ نمبر 16 سے سورہ طٰہٰ کی منتخب کردہ آیات 8 سے لے کر 14 تک پڑھیں گے، جس میں سب سے پہلے کلام الہی کا ترجمہ ہوگا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح ہوگی، ربط و تعلق آیات کو بیان کیا جائے گا اور درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا جائے گا۔ تو آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ عزیز طلبہ کرام، دیکھیے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی۔ سب سے پہلے ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ تعلق اور ربط جانیے۔ مفسرین کرام ان کا پہلا تعلق ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کے ایک صفاتی نام طٰہٰ کا ذکر فرمایا۔ اب ان آیات میں رب تعالیٰ اپنے صفاتی اسماء حسنی کا ذکر فرما رہا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں پیش فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ اب تعالیٰ کو ندا کرنے پکارنے کے لیے بلند آواز اور چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان آیات میں رب تعالیٰ کی ندا فرمانے کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس ذات کریم نے بھی ایک دفعہ اپنے کلیم حضرت موسیٰ کو پکارا تھا۔ تیسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں آسمانوں کی بلندی کے بعد رب تعالیٰ کے عرش پر استوا فرمانے کا ذکر ہوا، جو آسمانوں کی بلندی سے بھی دور ہے۔ ان آیات سے بعض کفار نے بطور طعن کہا کہ مسلمانوں کا خدا تو بہت دور ہے۔ آج بھی کچھ ہندو اس بات کے قائل ہیں اور اس قسم کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ اب ان آیات میں جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دور نہیں، وہ ہر جگہ ہے، قریب ہے۔ اس رب قدیر نے طور پہاڑ پر اپنے کلیم حضرت موسیٰ کو ندا فرمائی ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ربط و تعلق آیات کے بعد چلتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہوا۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے صفاتی نام ہیں، 99 نام ہیں رب تعالیٰ کے صفاتی، الوارد بہ الحدیث، جو حدیث مقدسہ میں وارد ہوئے ہیں۔ والحسنی بتا رہے ہیں کہ الحسنی یہ احسن کی مؤنث ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا پہنچی ہے آپ تک موسیٰ کی خبر؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب دیکھا موسیٰ نے آگ کو، فَقَالَ کہا لِأَهْلِهِ، اپنے اہل سے، لِإِمْرَأَتِهِ اپنی بیوی سے، امکثوا ٹھہرو تم ہونا یہاں، وَذَلِكَ فِي مَيْسَرِهِ مِن مَدْيَنَ طَالِبًا مصر، یہ قصہ مدین سے مصر جاتے ہوئے رستے کا ہے۔ انی بے شک میں، آنستو میں نے دیکھا ہے، ابصرتو دیکھا ہے میں نے آگ کو، لعلی میں امید کرتا ہوں، آتیکم لاؤں گا تمہارے پاس، منہا بقابس اس آگ سے، شولہ، فی رأسی فتیلۃ او عود، کسی رسی یا لکڑی کے سرے پر لگا کر میں اس آگ کا شولہ تمہارے پاس لاؤں گا، او اجد علی النار ہدا، یا پھر آگ کے پاس کوئی بندہ ہی مجھے مل جائے، ای ہادیا ہدایت کرنے والا، یدلنی علی الطریق جو ہمیں رستے کی ہدایت کر دے، رہنمائی کر دے۔ وَكَانَ أَخْطَأَهَا، اور موسیٰ علیہ السلام بھول گئے تھے،
لظلمت اللیل، رستے کو آپ بھول گئے تھے رات کی تاریکی کی وجہ سے، وقال، اور آپ نے لعل فرمایا ہے لعدم الجزم بوفاء الوعد، کیونکہ آپ وعدے کو پورا کرنے کے لیے پر امید نہیں تھے، یعنی یقین نہیں تھا کہ آگ لے آئیں گے یا نہیں، اس لیے لعل جو ہے وہ امید کے لیے ذکر کر دیا۔ فلما اتاها، پس جب پہنچے موسیٰ، وہی شجرۃ عوصج، اس آگ کے پاس، تو دیکھا وہ تو درخت ہے بیری کا، نودیا یا موسیٰ، ندا دی گئی اے موسیٰ، انی، بے شک میں، یہاں سے بتا رہے ہیں کہ انی جو ہے یہ حمزہ کے کسرہ کے ساتھ ہے، جب نودیا کو کیلا کی تعویل میں کیا جائے گا، اور اگر اسے فتح کے ساتھ پڑھیں گے تو یہاں پر با مقدر ماننی پڑے گی، بی انی ہو جائے گا۔ انا، میں، توکید الیاء المتکلم، یہ بتا رہے ہیں کہ انا جو ہے یہ انی کی یائے متکلم کی تاکید واقع ہو رہا ہے، رب کا، تیرا رب ہوں، فخلع نعلیک، جوتے اتار دو اپنے، انک بالواد المقدسی، بے شک تو پاک وادی میں ہے، المطہر او المبارک، پاک یا مبارک وادی طوا میں ہے۔ بتا رہے ہیں کہ یہ بدل ہے یا عطف بیان واقع ہو رہا ہے۔ طوا کے اعراب کی حرکتیں ذکر کر رہے ہیں کہ یہ تنوین کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور ترک تنوین کے ساتھ یعنی بلا تنوین بھی اسے پڑھا گیا ہے۔ مصروف باعتبار المکان وغیر مصروف للتانیث باعتبار البقعہ مع العالمیہ، اس کا بتا رہے ہیں کہ اسے منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں اگر طوا کو مکان کے معنی میں لیا جائے، اور یہ غیر منصرف ہوگا اگر اسے بقعہ کے معنی میں لیا جائے، کیونکہ پھر اس میں عالمیت ہوگی، اور دوسرا اس کے اندر تانیث پائی جائے گی، تو دو سبب ہونے کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور بے شک میں نے چن لیا ہے تجھے، من قومک، تیری قوم سے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، غور سے سنو، لما یوحیٰ، جو تمہاری طرف وحی کیا جائے میری طرف سے، اننی، بے شک میں، انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور نماز کو قائم کر، لِذِكْرِی، میرے ذکر کے لیے، فیہا، اس میں، نماز میں میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کر لے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی، اللہ کی ذات ہی کائنات میں ہے جو سب کی سننے والا ہے، ہر اونچی اور نیچی آواز، ہر خفی اور اخفا جاننے والا ہے، کوئی بھی کہیں بھی معبود نہیں، فقط وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، بس اللہ ہی اللہ ہے جس کی حکمرانی ہے، اور وہی معبود برحق ہے، ہر چیز اسی کو سجدہ کرتی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے صفاتی نام ہیں، اللہ کے صفاتی نام بے شمار ہیں، اور ہر نام ایک ایک صفت کا مظہر ہے، کیونکہ اس کی صفات بے شمار ہیں تو اس کے صفاتی نام بھی بے شمار ہیں، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے کہ رب تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں۔ حسنی سے مراد صفات کمالیہ ہیں، اور رب کی ہر صفت ہی کمالی ہے۔ اللہ رب العزت کے 4000 نام ہیں جو مخلوق کو معلوم ہوئے ہیں، ان میں سے 3000 نام انبیاء کرام کو معلوم ہیں، 1000 نام فرشتوں کو معلوم ہیں،
300 نام توریت شریف میں مذکور ہیں، 300 زبور میں ہیں اور 300 انجیل میں ہیں، اور قرآن مقدس میں رب تعالیٰ کے 100 نام ہیں، جن میں سے 99 نام ظاہر ہیں، ایک نام پوشیدہ ہے، اور اس نام پاک کے 4 حروف ہیں، ایک ایک حرف 4 صحابہ کرام کو یاد ہے، اور وہی ان کا اسم اعظم ہے، اور پورا نام سوائے رسول کریم کے کسی کو معلوم نہیں، اور وہی پورا نام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اسم اعظم ہے، اور اسی کے ورد سے آقا کائنات نے سیر معراج میں آپ تشریف لے گئے تھے۔ حسنا سے بتا رہے ہیں کہ ذاتی حسن مراد ہے، نہ کہ فقط لفظی اور صوتی حسن مراد ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آپ تک پہنچی ہے موسیٰ کی بات یا موسیٰ کا قصہ، موسیٰ کی خبر آپ تک پہنچی ہے؟ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ حال جو ہے یہ استفہام تقریری ہے، بالکل رسول اللہ کو اس بات کا بذریعہ الہام یا وحی خفی کے طور پہ آپ کو بتا دیا گیا تھا، جو موسیٰ کے ساتھ وادی مقدس طوا کے اندر واقعہ پیش آیا تھا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی نبی کریم سے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا تھا، مگر یہ غلط ہے ان کا وہم، کیونکہ سورہ مریم میں بھی تو حضرت موسیٰ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اذ رأى نارا، جب دیکھا موسیٰ نے آگ کو، فقال لأہلہم کثوا، کہا اپنی بیوی سے ٹھہرو تم یہاں۔ بتا رہے ہیں کہ جب موسیٰ پاک نے دیکھا آگ کو تو اپنی بیوی صفورہ کو آپ نے فرمایا کہ تم یہاں رکو۔ یہ جو اہل کا لفظ ہے یہ اصل میں بیوی کو ہی کہا جاتا ہے، لیکن مجازن اولاد، غلام، لونڈی کے لیے بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ احباب اور رشتہ داروں کو بھی کہہ دیتے ہیں، اور اسی طرح اہل بیت میں ہر وہ شخص مراد ہوتا ہے جو کسی کے گھر میں یا اس کی زیر تربیت رہا ہو۔ واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ حضرت شعیب سے اجازت لینے کے بعد اپنی بیوی کے ہمراہ علاقہ شام کو چھوڑ کر نزدیکی راستہ اختیار کرتے ہوئے آپ نے مدین سے مصر کی طرف جانا تھا، تو نزدیکی راستہ اختیار کیا، وادی طوا کی طرف چل پڑے۔ اس راہ پر آپ پہلی دفعہ آئے تھے، راستہ بھول گئے۔ جمعہ کی اندھیری برفانی ٹھنڈی رات تھی، بیوی صاحبہ 8 یا 9 ماہ کی حاملہ تھی، وقت بھی قریب الولادت تھا۔ اولاً خیال تھا کہ جلدی پہنچ جائیں گے، مگر راستہ بھول گئے، یا تو خدام بھی آپ کے ساتھ ہے ایک قول کے مطابق، اور دوسرے قول کے مطابق آپ اور آپ کی بیوی ہی تھے فقط۔ فرمایا امکثوا، ٹھہرو تم یہاں۔ اور یہ مصر کی طرف جب آپ جا رہے تھے مدین سے تو یہ واقعہ اس وقت پیش ہے۔ انی آنست، امکثوا کے اندر فرما رہے ہیں کہ امکثوا جمع کا صیغہ استعمال کر دیا، اور اہل جو ہے یہ بیوی اکیلی تھی، تو فرمایا کہ یہ امکثوا جو ہے یہ جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے ذکر کیا، کیونکہ نبی کی صاحبزادی تھی اس لیے امکثوا فرمایا ہے۔ یا دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے خدام بھی تھے۔ آنستو، بے شک میں نے دیکھا ہے، نارن، آگ کو۔ آنستو کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آنستو ہر محبوب چیز کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، خواہ وہ محبوب نظر میں محبوب ہو یا سماعت میں ہو یا عقل میں ہو، جس پر یقین کر لیا جائے اس کے لیے آنستو کا صیغہ ذکر کیا جاتا ہے۔ گویا اس وقت ٹھنڈی رات تھی تو آگ بڑی ہی محبوب لگی کہ آگ مل جائے تو کام بن جائے گا، اس لیے آنستو کا صیغہ ذکر کیا۔ لعلی، میں امید کرتا ہوں، آتیکم، کہ میں لاؤں تمہارے پاس اس میں سے کوئی شعلہ رسی کے سرے پر یا لکڑی کے سرے پر لگا کر، او آجد علی النار ہدا، یا پھر میں آگ کے پاس کوئی ایسا بندہ پالوں جو ہمیں سیدھے رستے کی رہنمائی کر دے۔ تو گویا 2 فائدے ذکر کر دیے، یا تو آگ مل جائے گی اور آگ سے ہم استراحت حاصل کریں گے، یا پھر کوئی ایسا بندہ مل جائے گا جو ہمیں مصر کا رستہ بتا دے گا۔
تو ہم کو یا تو دونوں فائدے نصیب ہوں گے یا پھر دونوں میں سے ایک، او اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو کہ او مانعات الخلو ہے، نہ کہ مانعات الجمع، یعنی دونوں میں سے ایک نہ ایک فائدہ تو ضرور ملے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں فائدے نہ ملیں۔ تو حضرت موسیٰ اس طرف چل پڑے، اور آپ نے جو فرمایا کہ لعلی فرمایا، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو اپنے وعدے کے پورا کرنے کا یقین نہیں تھا، امید تھی، فقط اس لیے لعلی فرما دیا کہ میں امید کرتا ہوں کہ میں لاؤں گا تمہارے پاس۔ فلما اتاہا، پس جب موسیٰ پہنچے، اس درخت کے پاس پہنچے تو آپ نے پاس سے کچھ خشک گھاس اور لکڑیاں اکٹھی کی تاکہ اس میں آگ بنا لیں۔ آپ جتنا قریب ہوتے جاتے آگ اتنی ہی دور جاتی، اور آپ اگر دور ہوتے تو آگ آپ کی طرف آ جاتی۔ آپ حیران ہو کر کھڑے ہو گئے، تب آگ بالکل آپ کے قریب نظر آنے لگی۔ درخت جو تھا وہ بہت لمبا اور سرسبز تھا، اس کے بارے میں کافی اقوال ہیں۔ پورے درخت پر آگ ہی آگ تھی، مگر کوئی گرمی نہ تھی، نہ کوئی پتا جل رہا تھا، نہ کوئی آدمی قریب تھا۔ اس کی روشنی اتنی تھی کہ سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے۔ تب آپ نے وہاں پر ملائکہ کی تسبیح سنی اور بہت سکون پایا۔ درخت کے بارے میں جو مختلف اقوال ہیں، یا تو وہ عناب کا درخت تھا، یا ساگوان کا درخت تھا، یا بانس کا درخت تھا، یا سفیدے کا درخت تھا، یا پھر بیری کا درخت تھا۔ آپ اس درخت کے قریب ہوئے، نودی یا موسیٰ، اسی وقت صدا دی گئی، اے موسیٰ، انی، بے شک میں۔ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ حمزہ جو ہے انی کا، اسے کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے جب نودیہ کیلا کی تعویر میں ہوگا، کیونکہ القول مصدر کے بعد انا پڑھا جاتا ہے، اور اگر اس کو فتح کے ساتھ پڑھیں گے تو یہاں پر با مقدر ماننی پڑے گی، بی انی پڑھا جائے گا۔ آنا، بے شک میں، یہ تاکید واقع ہو رہی ہے یا متکلم کی، ربک، میں ہی تیرا رب ہوں۔ فخلعن علیک انک بالواد المقدس طویٰ، موسیٰ اپنے جوتے اتار دیجئے، یہ وادی مقدس طویٰ ہے، یا مبارک وادی ہے، پاک وادی ہے۔ بتا رہے ہیں کہ طویٰ یہ بدل واقع ہو رہا ہے یا عطف بیان واقع ہو رہا ہے۔ کلام اول جو کیا گیا موسیٰ پاک سے، نودی یا موسیٰ کے بعد انی انا ربک فخلعن علیک، اس کلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ کلام خفیج تھا، فرشتوں نے بھی اس کلام کو نہیں سنا، اور اسی کلام کی نسبت سے آپ کو کلیم کہا جاتا ہے۔ یہ کلام پہلے آپ کی روح میں آیا، پھر بدن میں آیا، پھر حصے مشترک میں آیا، ہر طرف سے آپ پر منقش ہو گیا اور ہر عضو پر طاری ہو گیا، ہر جہت سے یہ کلام آپ کو سنائی دیا۔ ایک قول ہے کہ اس وقت ابلیس نے وسوسہ ڈالا کہ شاید یہ کلام شیطانی ہو، مگر آپ نے ابلیس کو بھگایا اور پھر آواز سے سوال کیا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ میں آواز سنتا ہوں مگر کسی کو دیکھتا نہیں، اسے بولنے والے تو کہاں ہے؟ مجھے اپنا دیدار عطا فرما۔ پھر آگے سے جواب آیا، انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، تیرے اوپر، تیرے آگے، تیرے پیچھے، تیرے دائیں، تیرے بائیں ہوں۔ پھر آپ نے سمجھ لیا کہ یہ کلام رب تعالیٰ کا ہے۔ اب موسیٰ پاک نے کیسے سمجھا کہ یہ کلام رب تعالیٰ کا ہے؟ پہلی وجہ آپ کو یہ لگی کہ آگ بھی عجیب قدرتی تھی، نہ گرم تھا، نہ جلانا تھا، نہ تپش تھی، اور روشنی اتنی تھی کہ ماند پڑ جائے سورج بھی، اس لیے آپ نے سمجھا کہ یہ رب تعالیٰ کا ہی کلام ہے اور اسی کی کرم نوازی ہوئی ہے۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ کہ آواز آپ کو ہر سمت سے سنائی دے رہی تھی۔ تیسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر عضو کان کی مثل سننے لگا تھا۔ چوتھی وجہ اس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ القائے ربانی ہوا تھا، تب آپ کو پتہ چلا تھا کہ یہ آواز جو ہے یہ رب تعالیٰ کی آواز ہے۔ حضرت موسیٰ کے جوتے اتروا دیے گئے۔ اس کے اندر مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں کہ یہ وادی یہ مقدس ہے، طویٰ ہے، آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، یہ قابل تعظیم ہے۔ تو اس حوالے سے مفسرین کرام کچھ گفتگو فرماتے ہیں
کہ یہ جوتے اتروانے کی وجہ کیا تھی؟ پہلی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جوتی ناپاک تھی، گدے کی غیر مدبوغہ کھال سے بنی ہوئی تھی، مگر یہ احمقانہ قول ہے، نبی کبھی بھی غفلت نہیں کر سکتے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جوتے اتارنے کی وجہ یہ تھی کہ وادی مقدس کی برکت موسیٰ علیہ السلام کے پیروں کو لگ جائے، مگر یہ بھی قول غلط ہی تصور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نبی کا جسم ہر قسم کی مخلوق سے اعلیٰ و افضل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام برکتیں اجسام انبیاء سے وابستہ ہوتی ہیں۔ نبی کو مٹی کی برکت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ طوا کی وادی کو مقدس بھی اسی لیے فرمایا گیا کہ وہ گزرگاہ انبیاء تھی، بہت سے انبیاء کرام وہاں سے ٹھہرتے اور گزرا کرتے تھے، ان کے قدموں کی برکت سے وہ مقدس وادی بن چکی تھی، اس لیے جوتوں کو اتروا کر اس کی عزت کرائی گئی، نہ کہ حصول برکت کی وجہ سے۔ آگے طوا کے معنی بیان کیے ہیں کہ مطہر اور مبارک کے معنی میں طوا جو ہے یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ آگے طوا کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اسے تنوین کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ترک تنوین کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر 3 قراتیں ہیں، ترک تنوین کے ساتھ اسے طوا پڑھا گیا ہے، اور تنوین کے ساتھ اسے توون اور تیون پڑھا گیا ہے۔ ترک تنوین کے ساتھ جمہور کا موقف ہے، اور تنوین کے ساتھ اسے پڑھنا یہ ابن عامر کے نزدیک اور کوفیین کے نزدیک پڑھا جاتا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ یہ منصرف بھی ہو سکتا ہے، غیر منصرف بھی ہو سکتا ہے۔ تو منصرف اگر اسے پڑھنا ہے تو اس کو مکان، جگہ مانا جائے گا، پھر اسے منصرف پڑھا جائے گا، اور اگر اسے غیر منصرف پڑھنا ہے تو پھر یہ بقعہ کے معنی میں ہوگا، اور ایک تو اس میں تانیث سبب ہوگا اور دوسرا عالمیت سبب ہوگا، سببین کے پائے جانے کی وجہ سے یہ غیر منصرف پڑھا جائے گا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ مِنْ قَوْمِكَ، موسیٰ کائنات کے رب نے تمہیں تمہاری قوم میں سے اپنے ساتھ گفتگو کے لیے، بات چیت کے لیے چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ، اب تمہارے اوپر کیا ہے کہ تم غور سے باتوں کو سنو، لِمَا یُوحَىٰ، وہ باتیں جو تمہاری طرف میری طرف سے وحی کی جا رہی ہیں، غور سے ان باتوں کو سنو۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور کوئی معبود نہیں میرے سوا، فَاعْبُدْنِي، پس میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کرو میری یاد میں، میرے ذکر کو عام کرو۔ ذکری کے حوالے سے مفسرین کرام کچھ یوں فرماتے ہیں کہ ایک قول میں ذکری سے مراد ہے کہ نماز قائم کرو اس لیے تاکہ میں تم کو یاد کروں۔ قیام نماز سے مراد تعدیل ارکان ہے، یعنی اطمینان سے نماز پڑھنا، اور دوام میں ذکر و فکر اور استغراق ہمت، یعنی نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، یا میرے ذکر کے ذریعے، یا میرے ذکر کے وقت، یا میرے ذکر کے پاس۔ یہ معنی ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی یاد آئے نماز پڑھ لے، یعنی اس کے اندر کافی سارے مفسرین کرام نے معانی کیے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ جب فَاعْبُدْنِی کہہ دیا گیا تھا، اس میں نماز کا ذکر آ گیا تھا، تو پھر اقیم الصلاۃ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ نماز کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ نماز جو ہے تمام عبادتوں میں سے اصل مراد ہے اور روزمرہ کی عبادت ہے۔ اس کا دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ نماز معراج مومن ہے۔ تیسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ تمام اعمال میں افضل و اشرف عمل نماز